ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں دو باتوں کی وضاحت کروں گا کہ ابھی میں الحاج نہیں ہوا ہوں، اور حسن نوری صاحب نے مجھے الحاج کہا، تو ابھی الحاج نہیں ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فریضہ حج کی بھی ادائیگی کی مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے حد درجہ مبالغہ کرتے ہوئے جو مبالغہ ہی کہا جا سکتا ہے بلکہ کذب آمیز کہ مجھے وارث علوم اعلی حضرت معاذ اللہ کہہ دیا۔ حاضرین محترم، وارث علوم اعلی حضرت یہ جس طرح آج ہر طرح کے لقب کو جو ہے کسی پہ بھی چسپاں کر دیا جا رہا ہے، یہ اسی طرح ہوا۔ ارے وارث علوم اعلی حضرت وہ ہوتا ہے جس میں مفتی اعظم کے تقوی کی جھلک نظر آئے، جس میں حجت الاسلام کے حسن کی چمک نظر آئے، اور جس کے اندر امام احمد رضا کے علم و فضل و کمال کی مہک نظر آئے۔ یہ وارث علوم اعلی حضرت وہ ہوتا ہے جسے ساری دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حجت الاسلام کے حسن کی چمک، مفتی اعظم کے تقوی کی جھلک، اور امام احمد رضا کے علم و فضل و کمال کی مہک اگر ایک ساتھ میں جمع ہو جائے تو اسے ایک ذات کا نام تاج الشریعہ ہے۔ وہ ہوتے ہیں وارث علوم اعلی حضرت۔ اعلی حضرت کی تو ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اس طرح جو ہے اس لقب کا جو ہے مذاق نہ اڑائے۔ تو حاضرین محترم، آغاز گفتگو سے قبل میں جشن یوم رضا میں تشریف لانے والے تمام علماء، خطبہ، شعراء اور تمام مریدین، متوسلین اور معتقدین کا تمام خانوادہ رضویہ کی جانب سے میں سب کا استقبال کرتا ہوں اور سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ مائک پر آنا، تقریر کا بہانہ، یہ صرف اور صرف آپ کے استقبال کے لیے ہے اور آپ سے کچھ دیر مخاطب ہو جانے کے لیے۔ حاضرین محترم، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کسی طرح کی جوشیلی تفصیلی تقریر کی آپ مجھ سے امید نہ رکھیے گا۔ حاضری کے لیے کہ اس پروگرام میں اور اس جشن یوم رضا میں میری بھی حاضری درج ہو جائے، اس لیے میں آپ لوگوں کے اصرار پر کھڑا ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا اصرار و خواہش ہوتی ہے کہ بہت سارے علماء کرام سے تو ہم نے سنا، کچھ اعلی حضرت کی اولادوں کی زبانی بھی تو سنے، تو بس اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے میں چند منٹ کے لیے مائک پر حاضر آ گیا ہوں۔ حاضرین محترم، میرا مادر علمی جسے سارے دنیا دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف کے نام سے جانتی ہے، جہاں پہ میں نے تقریباً 8-9 سال سے میں وہاں زیر تعلیم ہوں،
آج اس عظیم الشان خانقاہ اور اس عظیم الشان دارالعلوم فیض رسول کے ناظم اعلیٰ اور سجادہ نشین حضرت علامہ غلام عبد القادر صاحب قبلہ علوی دامت برکاتہم القدسیہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان کا بھی خطاب اور ان کی بھی نصیحت آموز کلمات ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. تو حاضرین محترم، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کیے دیتا ہوں. حاضرین محترم، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں ہوا. خود اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی تاریخ ولادت اس آیت کریمہ سے استخراج فرمائی کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نشر فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. ملفوظات امام احمد رضا میں ہے کہ ایک دن اعلی حضرت کی مجلس میں ولادتوں کی تاریخوں کا ذکر چل نکلا تو اس پر اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. اور اس آیت کریمہ کی ابتدا یہ ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کی اولاد یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں. حاضرین محترم، پھر اعلی حضرت یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد اسی سے متصلاً فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی فقیر کو بچپن سے ہی بدمذہبوں سے نفرت تھی. حاضرین محترم، یہ میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ملفوظات اعلی حضرت میں جیسا لکھا ہے بے شک جو اعلی حضرت کی زبان سے کلمات لکھ لے، کیونکہ اعلی حضرت نے جو اعلی حضرت کی ولادت کی تاریخ جس آیت کریمہ سے نکلتی ہے اس کا صدر اور آغاز یہ آیت تھی کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ اور رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنوں سے محبت رکھیں. تو جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو اس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کو بچپن سے ہی بد مذہبوں سے نفرت تھی اور میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے اندر بھی رہے گی. حاضرین محترم، غور فرمائیں اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد پر جس آیت کریمہ سے اپنی تاریخ ولادت استخراج فرمائی، اپنی اولادوں کے لیے بھی فرما دیا کہ بحمد اللہ تعالی یہ وعدہ الہی پورا ہوا. اس کے بعد آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہر بد مذہب پر میری روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ خدا کی قسم اگر احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، اس فقیر احمد رضا
کہ دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، جشن یوم رضا. حاضرین محترم، یہ چونکہ اعلی حضرت کی جشن ولادت کی محفل ہے، اسی لیے میں نے آج اپنا موضوع سخن اسی آیت کریمہ کو بنایا جس سے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی تاریخ ولادت مستخرج ہوتی ہے. اور حاضرین محترم، اعلی حضرت کی زندگی، پوری زندگی اسی آیت کریمہ کی مصداق ہے. حاضرین محترم، میری تقریر میں نعرے نہ لگائیے گا، نہ میں کوئی جوشیلی تقریر کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کر سکتا ہوں. کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں. تو اعلی حضرت کی پوری زندگی اسی آیت کریمہ کی مصداق ہے. حاضرین محترم، جس سے اعلی حضرت نے اپنی تاریخ ولادت 1272 ہجری استخراج فرمائی، نکالی. کون ہے؟ حاضرین محترم، کسی آیت کریمہ سے اپنی تاریخ ولادت نکالنے کے لیے اس فن تاریخ گوئی میں انتہائی مہارت ضروری ہے. اور حضور سرکار اعلی حضرت ہر فن کی طرح اس فن تاریخ گوئی میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے. ہر فن کی طرح جس طرح اعلی حضرت ہر فن میں کامل و اکمل تھے، اسی طرح اعلی حضرت اس فن تاریخ گوئی میں بھی کامل و اکمل تھے. تھوڑی دیر کے لیے حاضرین محترم ذہن کو حاضر رکھ لینا، کوئی خاص بات آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں جو اس سے پہلے انشاءاللہ آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. ایک پرلطف واقعہ جو مجھے اس وقت یاد آتا ہے، جس سے اعلی حضرت کی اس فن میں مہارت تامہ کا اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو. وہ یہ کہ حیات اعلی حضرت میں ہے کہ ایک صاحب حضور سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حاضر آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ حضرت 1286 ہجری میں امام باڑے کی تعمیر ہوئی ہے. کوئی تاریخی نام عنایت فرما دیں. یعنی امام باڑہ جانتے ہیں آپ لوگ، وہ جو رافضیوں میں ہوتا ہے، وہ جو امام باڑہ نہیں بلکہ ایمان بگاڑا ہے. اور امام باڑے کا تاریخی نام پوچھ رہے ہیں، اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اعلی حضرت سے پوچھ رہے ہیں. وہ اعلی حضرت جو زندگی بھر امام باڑے کو ناجائز و حرام کہتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ سب رافضیوں کا کام ہے. کہہ رہے ہیں آ کر کے کہ 1286 ہجری میں امام باڑے کی تعمیر ہوئی ہے. کوئی تاریخی نام عنایت فرما دے. حاضرین محترم، اس وقت اعلی حضرت کی عمر صرف 14 سال تھی، کیونکہ اعلی حضرت کی ولادت 1272 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ 1286 ہجری میں آئے. تو اس وقت اعلی حضرت کی عمر 14 سال تھی. اعلی حضرت نے فرمایا فی البدیہہ، فوراً سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑی. فرمایا کہ بھئی سنیوں میں تو جو ہے امام بڑا ہوتا نہیں ہے، یہ سب تو رافضیوں کے کام ہے، رزق کے کام ہے. تو ٹھیک ہے، بدر رزق رکھ لو. تو جب ان حروف کے اعداد کو جوڑا گیا تو وہی تاریخ جو ان کو درکار تھی وہ نکل آتی ہے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت امام باڑے کی تعمیر جو ہے وہ 1 سال پہلے ہی ہو چکی ہے. یعنی اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید اعلی حضرت دوسرا نام ارشاد فرمائے جس میں لفظ رزق نہ ہو. وہ رافضیت لفظ رزق سے بچنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت 1 سال پہلے ہی ہو چکی ہے. اعلی حضرت نے کہا اچھا 1 سال پہلے ہی ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، دار رزق رکھ لو. رافضیوں کا گھر رکھ لو، دار رزق رکھ لو. پھر ابھی وہ رکتے نہیں ہیں، ابھی وہ باز نہیں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت ایسا ہے
کہ امام باڑے کی تعمیر جو ہے وہ 1284 ہجری کی ابتدا میں ہی ہو چکی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا 1284 میں ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے درے حاضرین محترم غور فرمائیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اس فن پر مہارت تامہ پر. جیسے جیسے وہ صاحب تاریخ بدلتے جا رہے ہیں ویسے ویسے اعلیٰ حضرت نام بدلتے جا رہے ہیں اور جب ان حروف کے اعداد کو جوڑا جاتا تو وہی تاریخ نکل آتی جو ان کو درکار تھی. حاضرین محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر فن کی طرح اعلیٰ حضرت اس فن میں بھی کامل و اکمل تھے اور اسی طرح حاضرین محترم اعلیٰ حضرت کی ہر کتاب کا نام تاریخی ہے. اعلیٰ حضرت کی ہر کتاب کا نام تاریخی ہے اور اس طرح ہے کہ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کا نام پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ کوئی عربی زبان میں کوئی بہت خوبصورت سا شعر پڑھ رہے ہوں جس میں ردیف و قافیہ کی سیٹنگ کی گئی ہو اور وہ نام اس کتاب کے موضوع کے بالکل موافق و مطابق ہوتا اور جب اس نام کے حروف کے اعداد کو جوڑا جاتا تو وہی تاریخ نکل آتی جس تاریخ میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو تالیف فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک. حاضرین محترم اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کون سی کتاب کس سن میں لکھی تو بڑا آسان ہے. اس کتاب کے نام کے جو حروف ہیں قاعدہ ابجد کے حساب سے ان کو جوڑ لے تو وہی تاریخ نکل آئے گی جس میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو تحریر فرمایا. الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس میں الف حرف ہے لام حرف ہے دال حرف ہے واو حرف ہے اور اسی طرح اور حرف ہیں. تو حاضرین محترم الف کا عدد 1 ہے الف کا عدد 1 ہے لام کے اعداد 30 ہیں اسی طرح دال کے اعداد 4 ہیں واو کے اعداد 6 ہیں پھر لام کے اعداد 30 ہیں اسی طرح جوڑتے چلے جائیے. تو جب آپ اس کتاب الدولۃ المکیہ کے قاعدہ ابجد کے حساب سے ان حروف کے اعداد جوڑیں گے تو 1223 ہجری نکل کے آئے گی جو اس کتاب کے مارج وجود میں آنے کی سال ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت شان اعلیٰ حضرت علم اعلیٰ حضرت حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ جشن یوم رضا. اور اسی طرح حاضرین محترم اعلیٰ حضرت کی کتاب تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین 1305 ہجری میں اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام 1306 ہجری میں الامن والولا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا 1311 ہجری میں الکوكبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ 1312 ہجری میں کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم 1324 ہجری میں اور اعلیٰ حضرت کی سب سے زبردست کتاب العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ 1326 ہجری میں مارج وجود میں آتی. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ 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 بہت خوب بہت خوب. تو حاضرین محترم اس سے اعلیٰ حضرت فن تاریخ گوئی میں مہارت کا پتہ چلتا ہے. حاضرین محترم یہ سب باتیں پیش کر کے مجھے بتانا یہ ہے کہ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ ولادت قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے استخراج فرمائی کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. یہ آیت کریمہ کے حروف کے اعداد کو جب آپ جوڑیں گے تو 1272 ہجری اعلیٰ حضرت کی سنہ وصال نکل آئے گا. حاضرین محترم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یقیناً اپنی تاریخ ولادت قرآن پاک کی کسی آیت سے نکال لینا یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت شرف کی بات ہے. مگر حاضرین محترم یہ شرف کی بات تو ہے یہ بہت بڑی بات تو ہے مگر یہ کوئی کرامت نہیں یہ کوئی خرق عادت بات نہیں یہ کوئی خرق عادت امر نہیں
جو بھی اس فن کا ماہر ہوگا وہ اپنی تاریخ ولادت کو قرآن پاک کی کسی آیت سے نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس سن میں اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ اپنی پیدائش کی سال کو جانتا ہے۔ حاضرین محترم، اہل فن استخراج کر سکتے ہیں، مگر حاضرین محترم اپنے وصال اور اپنے وفات کا سن تاریخ دنیا کا بڑے سے بڑا اہل فن اور اس فن کا ماہر ہرگز نہیں نکال سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کب وصال کرے گا، وہ کب انتقال فرمائے گا۔ حاضرین محترم، اپنی ولادت کی تاریخی مادہ قرآن پاک کی کسی آیت سے نکال لینا یہ اہل فن کے لیے بہت آسان کام ہے، مگر اپنی وصال، اپنے موت اور اپنی وفات کا تاریخی مادہ نکالنا یہ اہل فن کا نہیں بلکہ اہل اللہ کا کام ہوا کرتا ہے، یہ اس کا ولی کامل کا کام ہوا کرتا ہے، یہ اس کا کام ہوا کرتا ہے جس کا دل نور توحید سے منور ہو، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ چل رہی ہو۔ ارے یہ وہی کر سکتا ہے جو یہ کہتا ہو کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت حضور اکرم میاں صاحب قبلہ، جشن یوم رضا، نعرہ تکبیر۔ تو حاضرین محترم، جو اپنی ولادت کی تاریخ، اپنی تاریخ ولادت قرآن کی کسی آیت سے نکال لے وہ حضرت ہوتا ہے، اور جو اپنی موت کی تاریخ بھی قرآن کی کسی آیت سے نکال لے وہی اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، وہی احمد اللہ کہلاتا ہے، وہی مجدد دین و ملت ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اہل فن اور اہل اللہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں حاضرین محترم آپ کو گرمی کا بڑا احساس ہے، اسی لیے سست ہیں آپ، لیکن توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ اہل فن اور اہل اللہ میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا ایک عالم اور ایک ولی کامل میں ہوتا ہے۔ جو اپنی تاریخ ولادت قرآن سے نکال لے وہ اہل فن ہے، اور جو اپنی تاریخ وصال بھی قرآن سے نکال لے وہ اہل اللہ ہے۔ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت صرف اہل فن نہیں تھے بلکہ اہل اللہ بھی تھے، صرف ایک عالم دین نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک ولی کامل بھی تھے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ ولادت قرآن آیات سے نکال کر اپنے فن کو ظاہر فرمایا، اور اپنی اور وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اس آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ وصال نکال کر اپنی ولایت اور کرامت کی طرف اشارہ کیا۔ علماء کرام کی میں توجہ چاہتا ہوں، خاص علماء کے لیے گفتگو ہے یہ۔ تو حاضرین محترم، آج اعلیٰ حضرت کی جشن ولادت کے اس موقع پر میں اعلیٰ حضرت کے، آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جشن ولادت کے موقع پر اعلیٰ حضرت کی وصال کی باتیں ہو رہی ہیں، میں آج جشن ولادت کے موقع پر یہ محفل اگرچہ اعلیٰ حضرت کی ولادت کے متعلق ہے، مگر اس محفل میں میں آج اعلیٰ حضرت کی وصال کے بھی کچھ احوال آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ حاضرین محترم اگر کسی کی زندگی کا نچوڑ جاننا چاہو، کسی کی زندگی کا خلاصہ درکار ہو تو اس کی زندگی کے آخری احوال مشاہدہ کر لیے جائیں، کیونکہ آخری لمحے انسان کی زبان پہ جو ہوتا ہے وہی اس کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، سید اعلیٰ حضرت کے مرید سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ وہ قسم کھا کے یہ بات کہتے تھے کہ میرا یہ یقینی دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو برسوں پہلے یہ روشن تھا کہ وہ کس سال میں انتقال فرمائیں گے، اور نہ صرف سال بلکہ کس مہینے، اور نہ صرف مہینے بلکہ کس روز، کس دن، کس تاریخ، کس منٹ پر انتقال فرمائیں گے۔
حاضرین محترم، اعلی حضرت نے اپنا سن وصال تو قرآن پاک کی اس آیت سے اپنے وصال سے پہلے ہی استخراج فرما دیا تھا کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور اپنی وصال کی تاریخ اور مہینہ اعلی حضرت اپنی ایک نعت پاک کے 2 شعروں میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے حاضرین محترم، شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے نہ سنا۔ اعلی حضرت نے اپنی وصال کی تاریخ اور مہینہ اپنے وصال سے 16 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ اعلی حضرت نے اپنے وصال سے 16 سال پہلے ایک نعت پاک لکھی جس کا تاریخی نام، اس کا بھی تاریخی نام اعلی حضرت نے 1224 ہجری، جس میں اعلی حضرت حج و زیارت کی تشریف لے گئے تھے، 1324 ہجری، حضور جانے نور، یہ اعلی حضرت نے اپنے اس نعت پاک کا نام رکھا۔ وہ کیا ہے؟ شکر خدا ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر انصار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ یہ اس کا مطلع ہے اس نعت پاک کا۔ حاضرین محترم، اس میں اعلی حضرت 2 شعر ایسے ارشاد فرماتے ہیں جس میں اپنی تاریخ وصال اور مہینہ بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ ان 2 شعر کو سننے سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے حاضرین محترم آپ لوگ یہ بتائیں کہ اعلی حضرت کا وصال کس مہینے میں ہوا؟ سفر المظفر کے مہینے میں ہوا، اور کس تاریخ کو؟ 24 سفر کی رات گزار کر، 24 سفر کی رات گزار کر 25 سفر کو دن میں ہوا۔ 24 یہ فارسی میں بست و چہارم، بست مانے 20، چہارم مانے 4، بست و چہارم مانے 24۔ اور حاضرین محترم ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ نظام قدرت ہے کہ جب 14 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے وہ بہت جگمگاتی ہے، مگر 24 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اس میں چاند جو ہے وہ تھوڑے پہروں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے، وہ رات تاریخ ہوتی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ احمد رضا کی وصال کی رات 24 تاریخ کی رات ہے، اگرچہ یہ رات تاریخ ہوتی ہے مگر ماہ مدینہ کے صدقے میں یہ میرے وصال کی رات خوب جگمگا رہی ہے، خوب روشن ہے۔ یہ ماہ مدینہ اور مدینے کے چاند کے صدقے میں خوب روشن ہے۔ اے سنیو، پوری عشق و محبت کے ساتھ اعلی حضرت کے یہ 2 شعر سنو جس میں اعلی حضرت اپنی وصال کا مہینہ اور تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، یعنی وہ دیکھو، قمر مانے چاند، کہتے وہ دیکھو احمد رضا کی وصال کی رات، وہ دیکھو احمد رضا کے موت کی شب کتنی جگمگا رہی ہے، باوجود یہ کہ وہ رات 24 سفر کی رات ہے اور اس رات کو جو ہے چاند اور رات جو ہے جگمگاتی رہی ہے۔ فرماتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہرو نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے۔ ارے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے کہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علم اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، ولایت اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، جشن یوم رضا، نعرہ تکبیر۔ وہ دیکھو احمد رضا کی وصال کی رات کتنی جگمگا رہی ہے، وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، کئی پہروں نہیں آنا ہے قمر کو کیونکہ 24 تاریخ کی رات ہے۔ وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہروں نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے، اور ماہ مدینہ اس رات کو اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر ہے۔ حاضرین محترم غور فرمائیں، اعلی حضرت نے اپنی وصال
کی سال 1340 ہجری قرآن پاک کی اس آیت سے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ اپنے وصال سے 6 سال پہلے استخراج فرمائی. جب حضور سرکار محدث صورتی کا وصال ہوا، حضور سرکار محدث صورتی کا وصال اعلی حضرت کا وصال 1340 ہجری میں ہوا، ان کا وصال اعلی حضرت سے 6 سال پہلے 1334 ہجری میں ہوا. تو اعلی حضرت نے جب محدث صورتی کا وصال ہوا تو واو جو ہوتا ہے قاعدہ ابجد کے حساب سے واو کے عدد جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. تو اعلی حضرت نے محدث صورتی کی وصال میں یہ اس آیت کریمہ سے ان کا تاریخ وصال واو ہٹا کر کے استخراج کیا تھا 1334 ہجری. تو اعلی حضرت نے ان کا تاریخ وصال اس آیت سے نکالا تھا واو ہٹا کر یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب، اور فرما دیا تھا اسی موقع پر اور اپنی ڈائری میں بھی لکھ دیا تھا کہ میرا تاریخ وصال اس میں واو جوڑ دو گے، جو اصل آیت ہے واو جوڑ دو گے ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب، تو میرا تاریخ وصال نکلا. تو 1340 ہجری تو اعلی حضرت نے آیت سے استخراج فرما دیا تھا اپنے وصال سے پہلے، اور تاریخ و مہینہ 16 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا. حاضرین محترم، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اہل فن نہیں کر سکتا، یہ اہل اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی کامل ہی کر سکتا ہے. وہابی کہتا ہے کہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ میں کب وصال فرماؤں گا. اے سنیو غور کرو، وہ کہتا ہے کہ حضور کو بھی نہیں علم کہ حضور کب وصال فرمائیں گے. کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. ارے ہاں، یقیناً از خود کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب انتقال کرے گا، لیکن اللہ کے بتانے سے تو معلوم ہو سکتا ہے نا. حضور، ارے اے وہابیوں، ارے اے حضور کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں، حضور کی تو بہت بڑی ذات ہے. حضور تو عالم ما کان و ما یکون ہے. جو کچھ ہوا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. ارے سن لے، وہ تو ہے عالم ما کان و ما یکون. ارے کتنے اسرار تو غلامان نبی جانتے ہیں، کتنے اسرار تو غلامان نبی جانتے ہیں. اے امام احمد رضا، تو نے زندگی بھر حضور کی حیات کی بات کی، حضور کی حیات پر کتابیں لکھی، دلائل دیے، مگر جب جذبات نے انگڑائی دی تو نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اے امام، تو نے ان کے علم کی بات کی، تو نے زندگی بھر علم غیب نبی کی بات کی، دلائل دیے، دلائل سے مبرہن کیا اور اشعار میں بیان کیا، مگر جب رہا نہیں گیا تو پکار اٹھا کہ ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بدا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے امام احمد رضا، تیری عظمتوں کی قربان جائیں، تو نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ اپنی زندگی میں ان کو بھی جواب دے دیا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ حضور کب وصال فرمائیں گے. حضور اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی خاموش کر دیا اور اپنی حیات کے آخری لمحوں میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ارے وہ تو بہت بڑی ذات ہے، ان کے ادنا غلام احمد رضا کو بھی علم ہے کہ وہ کب انتقال کرے گا. ارے وہ تو ہے عالم ما کان و ما یکون، کتنے اسرار تو غلامان نبی جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ. وہ تو ہے عالم ما کان و ما یکون، کتنے اسرار غلامان رضا جانتے ہیں. حاضرین محترم، قانون یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ جاننا چاہو تو اس کی زندگی کے آخری وصیت دیکھ لو کیا کیا. کیونکہ اس وقت انسان کی زندگی زبان پر جو ہوتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے. اس وقت انسان جھوٹ نہیں بولتا،
حاضرین محترم، اگر آپ اعلی حضرت کی وصیت کو پڑھیں تو قسم خدا کی آپ اعلی حضرت کی وصیت کو پڑھتے چلے جائیں اور خشیت الہی میں آنسو بہاتے چلے جائیں۔ اے امام احمد رضا، اس طرح جاتے ہیں آپ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مقررہ اور متعینہ پروگرام کے تحت جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اٹھا کے دیکھیں اعلی حضرت کے برادر زادے علامہ حسنین رضا خان کی مرتب کردہ کتاب وصایا شریف، جس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کی آخری احوال درج ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے۔ اعلی حضرت کی وصال سے ایک رات پہلے کی رات ہے، اعلی حضرت کی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے، گھر والے رونے لگتے ہیں۔ حضور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ گھر جا کر آرام سے سو جاؤ، یہ وہ رات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ میرے وصال کی رات ہے، نہیں نہیں، یہ وہ رات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ میرے وصال کی رات نہیں۔ اور جب 25 صفر المظفر کا دن آتا ہے، جمعے کا دن، جس دن اعلی حضرت نے وصال فرمایا، فرماتے ہیں میرے سامنے گھڑی لا کر رکھ دو اور حامد رضا کہاں ہے ان سے کہو کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں، وہ دعائیں جو فتاوے میں مذکور ہیں اگر انہیں یاد ہو تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی۔ اور فرماتے ہیں سنو، جب احمد رضا کا جنازہ اٹھانا تو ہرگز کوئی شعر میری شان میں نہ پڑھنا، کوئی شعر میری منقبت میں نہ پڑھنا، ہاں ہاں اگر کچھ پڑھنا ہی ہے، اگر کچھ پڑھنے کا جی چاہے تو یہ پڑھنا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور فرماتے ہیں کہ جب احمد رضا کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو 3 دن تک قرآن خوانی کرنا کہ قرآن خوانی کی برکت سے، تلاوت قرآن کی برکت سے اس نئے گھر میں بھی احمد رضا کا دل لگ جائے۔ حاضرین محترم، اور فرماتے ہیں سنو، میری قبر کو کمر برابر نہ کھودنا، میری قبر کو کمر برابر نہ کھودنا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کی قبر کو جو ہے کمر برابر ہی کھودا جاتا ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا نہیں، میری قبر کو کمر برابر نہ کھودنا بلکہ قد آدم برابر کھودنا، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر حدیثوں میں پڑھا ہے کہ مرنے والے سے 3 سوال ہوں گے، ماں دین کا، اے مرنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ مرنے والا مومن بندہ کہے گا دینی الاسلام، پھر اس سے سوال ہوگا تیرا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا مومن بندہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتا ہے تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا موقع کیا ہوگا؟ تیسرا موقع یہ ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی قبر میں جلوہ آرائی ہوگی اور حضور ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لائیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس لیے کہ اس وقت تو حضور کی معرفت سب کو ہو چکی ہوگی۔ سوال ہوگا، علماء کرام تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں قاعدہ کہ کانا فعل ناقص جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی تقول کہو گے تو کیا کہتا ہے، اور جب کنت تقول کہا جائے گا تو معنی ہوگا کیا کہا کرتا تھا۔ یہ سوال نہیں ہوگا کیا کہتا ہے، سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اپنے جیسا بشر کہا کرتا تھا، یہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی کہا کرتا تھا، ارے مر کر مٹی میں مل جانے والا کہا کرتا تھا، یا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حاضرین محترم، مومن بندہ کہے گا، مومن بندہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے فرشتوں یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں میں زندگی بھر یہ دعا کرتا تھا کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔
حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور میری قبر میں تشریف لائیں تو میری قبر کو قد آدم ہونا چاہیے تاکہ احمد رضا حضور کی تعظیم میں کھڑا ہو سکے اور ادب کے ساتھ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، یعنی اس وقت سرکار کی خدمت میں جو فرشتہ ہوگا، جو قدسی ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ مجھ سے کہے ہر رضا، وہ کہے ہاں رضا پڑھ، ہاں رضا پڑھ، وہ سلام جو تم نے دنیا میں پڑھا، وہ سلام تم نے جو لاکھوں مسلمانوں کو پڑھوایا، پڑھ اور قبر میں پڑھ، تو اعلیٰ حضرت طرف کے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور گویا زبان حال کہیں گے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ حاضرین محترم، بلکہ یوں اس وہاں کی کیفیت ہوگی کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حاضرین محترم، اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فنا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فنا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اور حاضرین محترم، ایک اور شعر یاد آتا ہے، حضور مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کا شہزادہ اپنے والد اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہتا ہے کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، اے فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں، زندہ باد زندہ باد۔ یہ کیا سوال ہے مجھ سے کس کا بندہ ہوں، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کس کا بندہ ہوں، میں جس کا بندہ ہوں نور بار آنکھوں میں۔ اور فرماتے ہیں کہ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ حاضرین محترم، غور فرمائیے اعلیٰ حضرت کی وصیت پر، اعلیٰ حضرت کو مرتے وقت اور وصال فرماتے وقت بھی اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے، اگر فکر ہے تو امت مصطفیٰ کی فکر ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنی وصیت کا آغاز مسجد میں فرماتے ہیں، شہر اعلیٰ حضرت کی عوام اپنے امام اور اپنے مجدد کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ وصایا مبارکہ کے مرتب علامہ حسنین رضا فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت یہ وصیت فرما رہے تھے تو پورا مجمع دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت سنیوں کیا وصیت کرتے ہیں تمہیں اعلیٰ حضرت کہ اے سنیوں تم مصطفیٰ کی بھولی بھالی بھیڑے ہو اور بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں۔ حاضرین محترم، ایک بات عرض کر دوں، یہ جو سرکار نے اعلیٰ حضرت نے امت مصطفیٰ کو سنیوں کو بھولی بھالی بھیڑے کہا، یہ بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جو حضور نے فرمایا جماعت کے التزام کے متعلق فرمایا تھا کہ بھیڑیوں کے گروہ میں رہا کرو، جو اس گروہ سے ہٹا اس کو زیب جو ہے بھیڑیا جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، شیطان اچک لے جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے سنیوں کو کیا وصیت کی کہ اے سنی مسلمانوں تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو اور بھیڑیے تمہاری چاروں طرف ہیں، ان سے دور بھاگو، ان سے بچو، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں نہ لے جائیں۔ اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، حضور سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، اور ان سے مجتہدین روشن ہوئے، اور ان مجتہدین سے ہم روشن ہوئے،
اور اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے روشن ہو جاؤ، اور وہ نور یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی سچی محبت اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی شان میں جس سے ادنا بھی توہین پاؤ تو پھر وہ تمہارا کیسا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اسے اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اس طرح پھینک دو جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ بد مذہبوں سے اتنا دور رہو۔ اعلیٰ حضرت نے اتحاد کا حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ ان کے دارالعلوم میں جا کر کے اتحاد کی بات کرنا اور اس طرح کی بات کرنا کہ جو ہے ہم مشترکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ان سے اتحاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا۔ حاضرین محترم، حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں بھی شدی تحریک کا مسئلہ اٹھا تھا، اور غیر مسلم ہندو جب کسی مسلمان کو شدھ کر رہا تھا اور ہندو بنا رہا تھا تو وہ یہ دیکھ کر نہیں بناتا تھا کہ یہ دیوبندی ہے یا یہ بریلوی ہے یا یہ شیعہ ہے، وہ صرف یہ دیکھ کر بناتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور اس شدید تحریک میں حضور مفتی اعظم قیادت کر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ اور علماء کرام آپ بتائیں کہ کیا اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ بات کی؟ کیا مفتی اعظم نے یہ بات کہی کہ اے دیوبندیوں، اے وہابیوں، ہندو تمہیں مسلمان جان کر شدھ کر رہے ہیں، آؤ اس مشترک مسئلے میں ہم اور تم متحد ہو جائیں؟ حاضرین محترم، کیا مفتی اعظم نے یہ بات کہی؟ اور علماء کرام جانتے ہیں حجت الاسلام نے بھی سیاست میں ایک حصہ لیا تھا اور مسلم لیگ کے تعلق سے بھی اپنا ایک موقف رکھتے تھے۔ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی حجت الاسلام نے یہ بات کہی کہ ہم مشترکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ان سے اتحاد کر لیتے ہیں؟ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور ریحان ملت بھی سیاست میں ایک رول ادا کر رہے تھے، مسلمانوں کی سیاست میں ایک حصہ لیتے تھے۔ مجھے بتائیں کہ کبھی ریحان ملت نے وہاں جا کر یا وہاں سے بلا کر کبھی اتحاد کی بات کی؟ جواب دیں حاضرین محترم، کہ اعلیٰ حضرت کو اس قوم کا درد نہ تھا؟ کیا حجت الاسلام کو، مفتی اعظم کو اس قوم کا درد نہ تھا؟ کیا حضور ریحان ملت کو اس قوم کا درد نہ تھا؟ ارے اے سنیوں، اسی ٹریک پر آ جاؤ جو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہوئے گا نا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، جشن یوم رضا، نعرہ تکبیر۔ اور فرماتے ہیں تاج الشریعہ کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ تو حاضرین محترم، بات یہاں نکل پڑی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ وصیت فرمائی سنیوں کے لیے، اور آج یہ موقع ہے کیونکہ خاندان اعلیٰ حضرت کے بہت سارے افراد یہاں تشریف فرما ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک وصیت اپنی اولادوں کے لیے بھی فرمائی۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حامد رضا اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، بیٹا حامد، میرے گھر سے فتوے نکلتے ہوئے 90 برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ میرے دادا حضور نے مدت العمر یہ کام کیا۔ جب انہوں نے رحلت فرمائی تو میرے والد ماجد کو چھوڑا، انہوں نے یہ زندگی بھر یہ کام کیا، اور پھر جب انہوں نے رحلت فرمائی تو مجھے چھوڑا، میں نے زندگی بھر یہ کام کیا، اور اب میں تم تینوں کو وصیت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام سے مخاطب ہو کر، بیٹا حامد، اب میں تم تینوں کو وصیت کرتا ہوں۔ بیٹا حامد، تم ہو
मुस्तफा रजा है और तुम्हारा भाई हसनैन रजा है। सब मिल बांट के काम करोगे तो अल्लाह की फज़ल और उसके करम से कर सकोगे। हाज़रीन मोहतरम गौर फरमाएं, आला हजरत ने फरमाया तुम तीनों मिल बांट के काम करोगे तो कर सकोगे। ये नहीं फरमाया कि हामिद रजा तुम मेरे बड़े बेटे हो, बड़े साहबजादे हो, तो सारा काम तुम ही करोगे, फतवे लिखने का काम भी तुम ही करोगे, सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर है। आला हज़रत ने ये नहीं फरमाया। आला हज़रत ने फरमाया सब मिल बांट के काम करोगे तो अल्लाह की फज़ल और उसके करम से कर सकोगे। हाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हुजूर सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के जमाने में तमाम लोग आज हुजूर सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की सरपरस्ती में मुत्तहिद होकर के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। हुज्जतुल इस्लाम के दौर में सब मुफ्ती आज़म हिंद के ज़ेर सरपरस्ती इस काम को आगे बढ़ा रहे थे। फिर मुफ्ती आज़म हिंद का दौर आया तो मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ेर सरपरस्ती तमाम खानवादे के अफराद मुत्तहिद होकर के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ेर सरपरस्ती इस काम को आगे बढ़ाया और आज बिहम्दिल्लाह ताला हुजूर ताजुल शरिया सलामत हैं और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और आज उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये पूरा खानदान मुत्तहिद है और हमेशा मुत्तहिद है हुजूर ताजुल शरिया की ज़ेर सरपरस्ती। हाज़रीन मोहतरम फरमा रहे थे मौलाना बाकी गयाबी साहब कि हजरत अशरफ मिल्लत ने फरमाया कि जब मेरे वालिद माजिद से ये मैंने ही इस्तिखराज नहीं, मैंने ही पॉइंट जो है निकाला था जो आपने बयान कर दिया, नहीं ये मेरा ही था, आपने उसे रद्दी के मौके पे सुना होगा। तो आला अशरफ मियां ने फरमाया कि मेरे वालिद माजिद हुजूर सरकार अहसन उम्मा से किसी ने पूछा कि हजरत आपके खानदान की कोई करामत भी है, आपके खानदान की कोई करामत भी है? तो हुजूर सरकार अहसन उम्मा फरमाते हैं अरे मेरे खानदान की दो करामतें हैं, एक करामत का नाम है आला हजरत और दूसरी करामत का नाम है मुफ्ती आज़म हिंद। हुजूर अशरफ में फरमाते हैं कि अगर आज कोई मुझसे पूछेगा कि अशरफ मियां तुम्हारे खानका की क्या करामत है, मैं कह दूंगा कि आज इस दौर में मेरे खानका की तीन करामतें हैं। एक करामत का नाम है आला हजरत, दूसरी करामत का नाम है मुफ्ती आज़म हिंद और तीसरी करामत का नाम है ताजुल शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हाज़रीन मोहतरम, हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला खानकाह बरकातिया की इस तीसरी करामत को सलामत रखे ताकि गौस की गौसियत उनके अंदर हम भी देख सकें, ख्वाजा की ख्वाजगी उनके अंदर हम भी देख लें, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की हुस्न की चमक हम भी देख लें, मुफ्ती आज़म की तक़वे की झलक हम भी देख लें, ताकि हर सुन्नी अल्लाह ताला खानकाह बरकातिया की इस तीसरी करामत को सलामत रखे, ताकि हर सुन्नी झूम कर ये कह सके या खुदा चरखे इस्लाम पर ताबत मेरा ताजे शरीयत सलामत रहे और शाह बरकत की बरकत है अख्तर रज़ा, या खुदा ये करामत सलामत रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, आला हजरत ने हस्र नहीं किया, आला हजरत ने हस्र नहीं किया, महदूद नहीं किया कि सिर्फ तुम ही संभालना, फरमाया सब मिल बांट के काम करना, सब मुत्तहिद होकर के काम करना। हस्र नहीं किया, महदूद नहीं किया। हाज़रीन मोहतरम, और जब आला हजरत ने हस्र नहीं किया तो हम कौन होते हैं हस्र करने वाले? हम कौन होते हैं सिर्फ कहने वाले? हमें सिर्फ एक जगह चलता है, सिर्फ जो है एक जगह चलता है बस, कुल हुवल्लाहु अहद, सिर्फ अल्लाह। वरना हाज़रीन मोहतरम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, सिर्फ यहां भी नहीं, ईमान व अकीदा तमाम अंबिया पर रखना है। हाज़रीन मोहतरम, एक बात जो मैं तफहीम के लिए अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह हम उम्मती हैं, एक नबी
نبی آخر الزمان کے اور مانتے ہیں سارے نبیوں کو، جس طرح ہم امتی ہیں ایک نبی نبی آخر الزمان کے اور مانتے ہیں سارے نبیوں کو، جس طرح ہم مقلد ہیں ایک امام آدم ابو حنیفہ کے اور مانتے ہیں سارے اماموں کو، جس طرح ہم منسلک ہیں ایک سلسلہ عالیہ قادریہ میں اور مانتے ہیں سارے سلسلوں کو، جس طرح ہم متبع ہیں ایک امام ایک حضرت اعلی حضرت کے اور مانتے ہیں سارے حضرتوں کو، جس طرح ہم مرید ہیں ایک مفتی اعظم ہند سے اور مانتے ہیں سارے مفتیوں کو، بالکل اسی طرح آج اس دور میں ہم مرید اور غلام ہیں ایک ولی تاج الشریعہ کے اور مانتے ہیں سارے ولیوں کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ حاضرین محترم، ہم امتی ہیں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی، اور مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی، مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی، مانتے ہیں حضرت ابراہیم کو بھی، مانتے ہیں حضرت اسماعیل کو بھی، مانتے ہیں حضرت یحییٰ کو بھی، مانتے ہیں حضرت زکریا کو بھی، ارے مانتے ہیں سارے نبیوں کو، جس طرح ہم مقلد ہیں ایک امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اور مانتے ہیں حضرت امام شافعی کو بھی، مانتے ہیں حضرت امام مالک کو بھی، مانتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو بھی، مانتے ہیں حضرت امام محمد کو بھی، مانتے ہیں امام ابو یوسف کو بھی، مانتے ہیں سارے اماموں کو، جس طرح ہم منسلک ہیں ایک سلسلہ عالیہ قادریہ میں اور مانتے ہیں سلسلہ چشتیہ کو بھی، مانتے ہیں سلسلہ سہروردیہ کو بھی، مانتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کو بھی، مانتے ہیں سلسلہ رفاعیہ کو بھی، ارے مانتے ہیں سارے سلسلوں کو، بالکل اسی طرح آج اس دور میں ہم مرید اور غلام ہیں ایک ولی تاج الشریعہ کے اور مانتے ہیں سارے ولیوں کو، مانتے ہیں مشائخ مارائح مطہرہ کو بھی، مانتے ہیں سادات کی چوچا مقدسہ کو بھی، مانتے ہیں مشائخ کالپی بلگرام و مسولی کو بھی، مانتے ہیں تمام اکابرین ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، آج جشن یوم رضا میں آپ آئے ہیں، یہی پیغام لے کے جائیے کہ سب سے محبت کیجئے، سب کا احترام کیجئے، جو اعلی حضرت نے فرمایا کہ جس کے دل میں تو اللہ اور رسول کی ادنا توہین پاؤ اس سے الگ ہو جاؤ، اور جس سے اللہ اور رسول کی محبت پاؤ اس سے جڑ جاؤ۔ یہی اعلی حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کا مقصد حیات ہے اور یہی ان کی وصیت اور یہی ان کی نصیحت ہے۔ حاضرین محترم، بس انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور ابھی آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، بلکہ اتنے سارے اکابرین یہاں تشریف فرما ہے، یک بعد دیگر سب کا خطاب سننا ہے۔ حضرت حضور میرے دادا محترم حضرت شہزادہ اعلی حضرت مجاہد سنیت حضرت علامہ منان رضا صاحب قبلہ منانی میاں بھی تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو سلامت رکھے، ان کی سائے کو بھی سرو پتادیر قائم فرمائے۔ یہ ہمارے خاندان کی بزرگ شخصیت ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت کی زبان سے بھی کچھ نصیحت آموز کلمات اور حضرت براؤں شریف سے تشریف لائے ہوئے سجادہ نشین خانقاہ فیض الرسول حضرت علوی صاحب قبلہ سے بھی کچھ کلمات سننے ہیں، اور خطاب نایاب حضرت مولانا شہریار صاحب قبلہ کا بھی سماعت فرمانا ہے۔ بس حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب مہذب مسلک اہل سنت، جس کو اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور ہماری اس بریلی شریف کو تمام بدنگاہوں سے محفوظ فرمائے، اور بریلی شریف کی عوام کو اپنے مرکز سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم يا حبيب الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم.